بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری ندیم سندھو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میرے پاس خبریں بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرا ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ساری خبریں دے سکوں۔ لیکن آج سب سے پہلے جو افسوسناک خبر آئی ہے، آج ہماری ایک صحافی کی جو کہ عمران خان کے لانگ مارچ میں شہید ہو گئی ہیں کنٹینر سے گر کر۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مرحومہ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ تک خبریں پہنچانے والے کبھی کبھی خود خبروں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ارشد شریف شہید بھی اب خبروں کا حصہ بن چکے ہیں۔ وہ بھی کبھی آپ تک خبریں پہنچاتے تھے، لیکن اب وہ خود ایک خبر بنے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی صدف نعیم بھی آپ لوگوں تک خبریں پہنچاتی تھی۔ صدف نعیم کا تعلق چینل 5 سے۔ ناظرین، ایسا ہوتا ہے کہ چینل مالکان کو اس بات کا لالچ ہوتا ہے کہ ہمارا رپورٹر سب سے پہلے خبر نکال کے لائے۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلے خبر نکالتے نکالتے کہیں ان کا رپورٹر خود ہی خبر نہ بن جائے۔ تو بالکل آج دل بہت زیادہ دکھی ہے صدف نعیم کی اس شہادت پر۔ ہم اس کو شہید کہیں گے کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ ناظرین، میں نے کل کے ویلاگ میں تذکرہ کیا تھا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر 2 چارٹر طیارے جو ہیں وہ تیار ہیں کہ ملک سے کچھ اہم شخصیات وہ بھاگنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ابھی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے میرے پاس، یہ ڈاکومنٹ پڑھیں میرے پاس، حالیہ رپورٹ آئی ہے کہ 45 لوگوں نے لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے ایئرپورٹ سے اپنی ٹکٹیں کٹوا لی ہیں۔ وہ ملک سے فرار ہونے کی تیاری میں۔ واضح کر دوں کہ یہ 45 لوگ جو ہیں یہ اہم سیاسی شخصیات ہیں جو کہ ملک سے فرار ہونے کے لیے ان لوگوں نے ٹکٹیں کٹوا لی ہیں۔ یعنی وہی ہے کہ 2 چارٹر طیارے جو ہیں وہ تیار ہیں جانے کے لیے۔ میں نے کل بات اشارتاً کی تھی، لیکن آج میں کھل کر بتا رہا ہوں کہ یہ 45 لوگ جو ہیں وہ ملک سے فرار ہو رہے ہیں۔ ناظرین، کل ایسا ہوا کہ لانگ مارچ کے دوران جیسے ہی لانگ مارچ کل پہنچا، ابھی مرید کے سے پیچھے ہی تھا، لیکن عمران خان اچانک لانگ مارچ چھوڑ کر وہ لاہور آ گئے۔ بہت سے سوال اٹھ کے اس بات پر کہ کیا عمران خان نے لانگ مارچ چھوڑ دیا۔ یہ بہت ساری خبریں آپ کے سامنے آئی ہوں گی، آپ نے بہت ساری خبریں دیکھی، بہت ساری خبریں اس پر سنی، مختلف تبصرے سنے، لیکن اس کے اندر جو بات تھی، عمران خان کی جو میٹنگ تھی وہ کسی بھی حکومتی ارکان سے میٹنگ نہیں تھی، نہ ہی ان کی میٹنگ کوئی اس حوالے سے تھی، بلکہ ان کی میٹنگ کسی اور حوالے سے تھی، اور وہ میٹنگ کس حوالے سے تھی وہ وقت سے پہلے ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ انشاءاللہ بتائیں گے، آپ اس چینل پر رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ میٹنگ کس حوالے سے ہوئی تھی۔ اچھا ناظرین، ایک چیز اور کہ لانگ مارچ ابھی گوجرانوالہ بھی نہیں پہنچا، لیکن لانگ مارچ پر جو اس کے نتائج ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کی میں نے آپ کو بتا دی ہے پہلی کہ 45 لوگ جو ہیں وہ ملک سے فرار ہونے کی تیاری میں ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی آج شہباز شریف نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، اور وہ اس کا بیان سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ لیکن ابھی ان لوگوں نے، ظاہری بات ہے کہ ہر بندے نے اپنی عزت بھی بچانی ہوتی ہے، تو وہ کسی طریقے سے ہی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ خبر بھی پہنچ چکی ہوگی کہ پیپل پارٹی کے ایک بہت ہی اہم شخص نے جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں ایک بہت ہی اہم خبر، میں کل دیکھ رہا تھا کمنٹ سیکشن میں کہ لوگ مجھ پر تنقید کر رہے تھے کہ آپ تحریک لبیک کو بدنام کر رہے ہیں بلا وجہ، تحریک لبیک کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ ایسی سیاسی جماعت ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ کس طرف جو ہے وہ انتشار پھیلانا ہے، وہ اسی طرف جھک جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں نا کہ یہ کام کرنا ہے
اور وہ کام جو ہے اس میں انتشار نہیں ہوگا، اس میں توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، اس میں ملکی املاک کو نقصان نہیں ہوگا، تو وہ جماعت کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں گے نا کہ یہ کام کرنے جس میں ملکی املاک کو نقصان، توڑ پھوڑ، آگ لگانا، جلاؤ گراؤ کرنا، تو وہ جماعت بھاگ کر یہ کام کرے گی۔ آپ کو پتہ ہے میں کس جماعت کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ ناظرین، کل ایک نجی اسپتال سے اینٹی کرپشن نے دوست محمد مزاری کو گرفتار کیا تھا۔ دوست محمد مزاری وہاں پر اپنے دادا کی عادت کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر ان کو گرفتار کر لیا گیا اینٹی کرپشن کی جانب سے۔ دوست محمد مزاری پر الزام ہے کہ انہوں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، جس پر آج ان کی ضلع کچہری میں پیشی تھی۔ تو مجسٹریٹ نے جو ہے وہ وہاں پر ان کا 48 گھنٹے کا جسمانی ریمانڈ اینٹی کرپشن کو دے دیا اور 48 گھنٹے کے بعد رپورٹ پیش کرنے کا کہا۔ ناظرین، دوست محمد مزاری کا یہ کہنا تھا کہ مجھ پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، بنا ایف آئی آر کے، بنا وارنٹ گرفتاری کے مجھے گرفتار کیا گیا، جس پر اینٹی کرپشن کا موقف یہ تھا کہ بھئی ان پر ایف آئی آر بھی ہے اور ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے، لیکن ہم نے ان کو نہیں بتایا تاکہ یہ قبل از گرفتاری جو ہے وہ اپنی ضمانت نہ کروا لیں۔ ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ تو کیا آگے کیا ہوگا؟ 48 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ دوست محمد مزاری پر کچھ ثابت ہوتا ہے سرکاری زمینوں پر قبضہ یا نہیں ہوتا؟ یہ تو آنے والے 48 گھنٹے ہی بتائیں گے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سیاسی کیس ہے۔ سیاسی کیس سے یاد آیا کہ میرے ملک میں اس وقت جو ہے وہ سیاسی کیسوں کی بھرمار ہے۔ ایک وزیر اعظم بنتا ہے، وہ اپنے اپوزٹ پارٹی پر جو ہے وہ سیاسی کیس کروانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ وہ بھینس چوری کے کیس ہوتے تھے، لیکن اب کرپشن کے کیس ہوتے ہیں، نیب پڑتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ اور ناظرین، ایک بات اور مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی دکھ ہو رہا ہے، اور میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی، کہ ہمارے ہاں اخلاقیات جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں۔ یہ کیوں ختم ہوئی ہیں؟ اس کی جو واضح وجہ ہے یہ تو آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، سیاست اپنی جگہ، سیاسی ورکر ہونا ہے اپنی جگہ، لیکن ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو یوتھیا کہنا، میں یہ لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک دوسرے کو یوتھیا کہنا، پٹواری کہنا، یہ اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ کس نے شروع کروایا، کس نے نہیں کروایا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، ہمیں اخلاق کا دامن جو ہے اس کو تھامنا چاہیے۔ آج تک کے لیے ناظرین اتنے ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔